یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، آنکھیں بھی نعمت، زبان بھی نعمت، کتنی بڑی یہ نعمتیں ہیں۔ جو شخص آنکھوں سے محروم ہے، بظاہر اس کے لیے یہ دنیا، یہ کائنات، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ اس کے لیے تو ایک اندھیرا ہے، وہ تو محروم ہے ان چیزوں سے۔ زبان جہاں نعمتیں وہاں زبان آفت بھی کئی طرح کی لاتی، اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ قصور زبان کرتی ہے لیکن تکلیف بعض اوقات پورے جسم کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ اعضاء زبان سے کہتے ہیں۔ اس زبان کو امن میں رکھنا ہے، اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے تو ہر طرف امن ہی امن ہوتا ہے۔ لیکن یہی ایک زبان ہے۔ بعض اوقات ایک جملہ ہے تیکھا جملہ، لیکن کئیوں کی شاید سمجھ میں آئے۔ کہتے ہیں کہ زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہے، مگر بعض اوقات یہی زبان ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ یعنی اس زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، لیکن اس کا ہلنا، اس کا بولنا وہ ایسا تکلیف دہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، یہ رشتے توڑوا دیتی ہے، یہ خاندان کے خاندان کو تقسیم کر دیتی ہے۔ جو بولنے میں سکون والا ہے، کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، ایک چپ سو سکھ، یہ روایات کے خلاصے ہیں، تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن بول کر پچھتانے والے یہ آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، بول کر پچھتائے، مگر نہ بول کر پچھتانے والے یہ نہیں دیکھے ہوں گے۔ نہ بولے، خاموش رہے، خاموشی پر پچھتا رہا ہے بہت کم، اور وہ پچھتاوا ایسا نہیں کہ جو کوئی نقصان ساتھ لائے۔ ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ میں اس کو جواب دے دیتا، میں جواب دیتا ہوں، افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے جواب دیا کیوں نہیں۔ ارے جواب دیا کیوں نہیں؟ بعض اوقات آپ کا جواب نہ دینا ہی بہتر تھا اور فائدے میں تھا، بھلے اب پچھتاوا ہو رہا ہے لیکن فائدہ ہے، کئی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ایک دو جملے تیکھے نکلتے ہیں، گھر کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ زبان بھی نعمت، آنکھیں بھی نعمت، لیکن تب جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ہم تابع بنائیں۔